بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دواخانہ حکیم اجمل خان کے توسط سے آپ کا میزبان حکیم حافظ محمد اسد اللہ خان ایک اور معلوماتی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسی جڑی بوٹی لے کر آیا ہوں جس کو ہمارے گھروں میں عام استعمال کیا جاتا ہے، کھانوں میں، مسالہ جات میں، لیکن اس کے طبی فوائد کیا ہیں، اس کے مختلف زبانوں میں نام کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، مزاج کیا ہوتا ہے، اس کے اندر اس کی اصل مقدار کیا ہوتی ہے کھانے کی، ان سب کے بارے میں آج اس معلوماتی پروگرام کے اندر آپ کو بتایا جائے گا۔ تو آج میں آپ کے لیے جو چیز لے کر آیا ہوں اس کو عرف عام میں ہم اجوائن کے نام سے جانتے ہیں، اجوائن دیسی بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم اجوائن کے بارے میں بات کریں گے آپ سے کہ یہ اپنے اندر کیا کیا خاصیت رکھتی ہے۔ تو سب سے پہلے اس کے مختلف زبانوں میں جو نام ہے ان کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ عربی میں اس کو کمون ملوکی کہتے ہیں، فارسی میں نانخوا کہتے ہیں، بنگالی میں اس کو یویان اجوڈن کہتے ہیں، سندھی میں اس کو جان کہتے ہیں، کشمیری میں اس کو جاونڈ کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو کیرم سیڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی ماہیت کی طرف۔ اجوائن کا پودا سوئے کے پودے سے مشابہ ہوتا ہے لیکن اس سے زیادہ باریک ہوتا ہے اور سفیدی مائل ہوتا ہے۔ پھول اس کے سوئے کے پھول کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اس کے جو پودے کے تمام اجزاء ہیں ان میں سے تیز بو آتی ہے۔ اس کے جو تخم ہیں وہ بطور دوا استعمال ہوتے ہیں اور آج انہی کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے جو عرف عام میں اجوائن کے نام سے جانی جاتا ہے۔ تو اس کے جو یہ تخم ہیں یہ بادیان سے مشابہ ہوتے ہیں لیکن بہت باریک ہوتے ہیں۔ بو اور مزے میں یہ تند اور کسی قدر تلخ ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ جو بیج ہیں ان کی جو افادیت ہوتی ہے وہ 4 سال تک برقرار رہتی ہے، بشرط یہ کہ اس کو آپ نے بحفاظت رکھنا ہے، تب اس کی جو افادیت ہے وہ 4 سال تک برقرار رہتی ہے۔ بحفاظت سے مطلب کہ اس کو آپ نے خوب کور کر کے رکھنا ہے تو اس کی افادیت پھر 4 سال تک برقرار رہتی ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک اور معلومات دیتا چلوں ماہیت میں ہی کہ اس اجوائن کے جو ہے وہ جوہر بھی نکالا جاتا ہے جو کہ مارکیٹ میں 7 اجوائن یا جوہر اجوائن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اطباء اس کو یوز کرواتے ہیں، اس کو بطور جوس مرکبات بنا کے اس میں بھی اس کو استعمال کراتے ہیں جو کافی فوائد اور اثرات رکھتا ہے۔ اس کی جو جوہر ہوتا ہے اس کی جو مقدار ہے وہ نصف رتی سے 3 رتی تک ہوتی ہے۔ باقی جو تخم کی مقدار وغیرہ ہے وہ معمول کے مطابق ہم اپنے ٹاپک کے مطابق چلتے جائیں گے، آپ کو پھر اس کے مقدار کے بارے میں بتا دیں گے۔ اب اس کے چلتے ہیں مزاج کی طرف۔ تو مزاج میں آپ کو بتاؤں تو یہ گرم اور خشک تیسرے درجے میں ہوتا ہے۔ مقام پیدائش کی بات کر لیں اگر ہم تو یہ پاکستان، ہندوستان، ایران اور مصر میں کاشت کیا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سے منرلز اور وٹامنس پائے جاتے ہیں ان کی طرف۔ تو اس کے اندر فائبر ہوتا ہے، کیلوری ہوتا ہے، پروٹین ہے، اسی طرح اس کے اندر کیلشیم ملے گا، پوٹاشیم ملے گا اور کاربوہائیڈریٹ بھی ملے گا۔ اس کے علاوہ اس کے اندر اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں اور اینٹی بیکٹیریل پائے جاتے ہیں، اینٹی فنگل پائے جاتے ہیں اور اسی طرح اس کے اندر فیٹی ایسڈ بھی موجود ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں فوائد کی طرف۔ تو آپ کو میں سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ جو پرانے بخار ہوتے ہیں اس کے اندر اس کو استعمال کرایا جاتا ہے، تو اس صورت میں آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے وہ استعمال میں جا کے طریقہ کار بتایا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ فوائد میں ہم چلیں گے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دانتوں کو کہ جو درد وغیرہ ہوتا ہے اس کو ختم کراتا ہے۔ اسی طرح یہ اس میں اندر موجود اینٹی بیکٹیریل، منہ میں موجود بیکٹیریا اور جو دوسرے جراثیم ہوتے ہیں ان سے لڑنے میں یہ مدد فراہم کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اجوائن کو استعمال کرنے سے آپ کے دانتوں کے ساتھ ساتھ زبان کی جو صحت ہے وہ بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کو آگے لے کے چلوں تو میں آپ کو یہاں بتاؤں گا کہ کھانسی میں بھی اور بلغم میں بھی اجوائن ایک اہم رول ادا کرتی ہے، کھانسی کو ختم کرنے میں اور آپ کو اس سے نجات دلانے میں آپ کی مددگار بنتی ہے۔ اسی طرح بلغم کو ختم کرنے اور اس کے صفایا کرنے میں بھی آپ کو مدد فراہم کرتی ہے، اور یہ دمے کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک مددگار چیز ثابت ہوتی ہے۔ معدے کے کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے اجوائن ایک اہم رول ادا کرتی ہے۔ معدے کی جو بد ہضمی ہے اس کو ختم کرتی ہے، کھانے کو ہضم کراتی ہے، اسی طرح بھوک لگاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹ کے درد میں اور پیٹ کے اپھارے میں، اسی طرح گیس کو تحلیل کرنے میں ایک اچھی چیز ہے۔ یہ پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرنے میں بھی اجوائن کسی چیز سے کم نہیں ہے۔ اسی طرح قے کا آنا یا ہچکی کا لگ جانا اس کے اندر بھی اجوائن
اپنا رول ادا کرتی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو لے کے چلوں گا جگر کی طرف۔ تو جگر کے لیے بھی اجوائن مفید ہوتی ہے، یہ جگر کی اصلاح کرتی ہے اور اسی طرح جگر کی سختی میں یہ مفید ہوتی ہے اور جسم سے فاسد مادوں کو یہ ختم کراتی ہے۔ بلڈ پریشر کی طرف چلیں تو یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہے، جن کا ہائی ہوتا ہے ان کے بلڈ پریشر کو نارمل اور کم کرتی ہے۔ اسی طرح یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سے ایسے اس میں بیکٹیریاز اور ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو ہمیں ان مواد کے خلاف لڑنے میں مدد فراہم کرتے ہیں جن کی وجہ سے فوڈ پوائزنگ یا پیٹ کی کوئی اور بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں اعصابی کمزوری کی طرف۔ تو اعصابی کمزوری میں بھی اجوائن اپنا کردار ادا کرتی ہے، اسی طرح یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے، جوڑوں کے دردوں کو ختم کرتی ہے۔ جس طرح اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ ریح کے درد ہوتا ہے جو جوڑوں میں ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں بھی اجوائن ایک مفید چیز ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر کیلشیم پایا جاتا ہے تو یہ ہڈیوں کو مضبوط بھی کرتی ہے۔ اسی طرح گردے اور مثانے کی جو پتھری ہوتی ہے اس کو توڑنے اور جسم سے خارج کرنے میں اجوائن اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ اسی طرح فالج کے اندر بھی اجوائن کسی چیز سے کم نہیں ہے اور جسم میں جو سوجش ہو جاتی ہے اس کو بھی ختم کرنے میں اجوائن بہت مفید ہوتی ہے۔ اب ان کی طرف چلتے ہیں، وہ لوگ جن کو دودھ ہضم نہیں ہوتا تو یا دودھ پینے کے بعد بلغم وغیرہ کی شکایت کرتے ہیں لوگ، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ دودھ پینے کے بعد اس کے چند دانے منہ میں رکھ کے چبا لیں تو انشاءاللہ دودھ ہضم ہوگا ان کا۔ اسی طرح میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ یہ کینسر سے آپ کو محفوظ رکھتی ہے۔ اس کے اندر وٹامن سی اور بہت سے ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو کینسر کو پیدا نہیں ہونے دیتے۔ دل کے بھی امراض جتنے ہیں اس کے اندر بھی اجوائن مدد کرتی ہے۔ یہ تھے اس کے فوائد۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے استعمال کی طرف۔ استعمال میں آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ایک تو یہ مسالہ جات میں استعمال ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پہ اس کو کھانے کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ دو طریقے تو اس کے یہ ہوگا استعمال کے۔ تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا پاؤڈر بنا لیں، وہ پاؤڈر آدھی چمچی استعمال کریں تو یہ بھی مفید ہوتا ہے، کھانے کے بعد کر لیں یا کھانے سے پہلے کر لیں۔ تو اس چیز کے اندر یہ ہو گئے 3 طریقے اس کے۔ اس کے بعد آگے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کچھ جو میں نے فوائد میں بتائی ہیں بیماریاں، ان میں اس کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، تو ان میں اس کا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پیٹ کے جو امراض ہیں اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اجوائن لے لینی ہے، کالی مرچ لے لینی ہے اور کالا نمک لے لینا ہے۔ ان کو ہم وزن لے کے پیس لینا ہے۔ یہ آپ نے آدھی چمچی کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے استعمال کرنی ہے۔ لیکن یہاں یہ چیز یاد رکھیں جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ اس نسخے کو استعمال نہ کریں، وہ خالی اجوائن کو پیس کے وہ آدھی چمچی استعمال کر لیں، کیونکہ اس میں ہے نمک تو وہ ان کے لیے پھر مسئلہ کرے گا۔ اسی طرح یہاں پہ ایک اور نسخہ میں بتاتا چلوں کہ اجوائن کو عرق کے لیموں کے پانی میں 7 دفعہ تر کرنا ہے اور خشک کرنا ہے، پھر اس کا پاؤڈر بنا کے رکھ لیں۔ وہ 1 گرام جو ہے وہ دن میں 3 دفعہ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو پیٹ کے جتنے امراض ہیں ان میں آپ کو صحت یابی ملے گی۔ اسی طرح میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ اور ہچکی، اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے چند دانے اجوائن کے مریض کے منہ میں رکھوا کے چبا دیں، ہچکی بھی رک جائے گی اور کہ اگر آ رہی ہوگی تو وہ بھی رک جائے گی۔ زکام کے اندر میں آپ کو بتاؤں تو آپ نے اجوائن کو گرم کر لینا ہے، گرم کر کے ایک پتلے سے کپڑے میں اس کو پوٹلی بنا لینی ہے، وہ آپ نے پھر سونگھنی ہے، تو اس سے آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کا ناک سے پانی خارج ہوگا اور زکام سے آپ کو صحت ملے گی۔ پرانے بخار جس طرح میں نے فوائد میں آپ کو بتایا ہے کہ اس میں بھی یہ کام کرتی ہے اجوائن، تو اس میں آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے، آپ نے 6 گرام اجوائن لے لینی ہے اور 3 گرام ست لے لینی، اس کو آپ نے رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دینا ہے۔ صبح کو آپ نے اس کو رگڑ کر چھان کر اس میں حسب ذائقہ نمک ملا کے وہ استعمال کریں تو انشاءاللہ جو پرانے بخار کے مریض ہیں ان کا بخار بھی ختم ہو جائے گا۔ اب میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں گا دمے کے مریضوں کے لیے۔ دمے کے مریضوں کے لیے جو ہے اجوائن کا آپ نے یہ جو بیج نظر آ رہے ہیں ان کو پیس لینا ہے، پیسنے کے بعد اس میں آپ نے گڑ کو مکس کر لینا ہے، وہ آپ صبح شام دمے کے مریض کو استعمال کرائیں، انشاءاللہ اس کو دمے جیسی بیماری سے فائدہ ہوگا۔ مقدار خوراک کی طرف میں آپ کو لے کے چلوں تو اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ 3 ماشا سے 5 ماشا یعنی 3 گرام سے 5 گرام، جو تقریباً 1 ٹی اسپون کے برابر بنتی ہے، وہ پورے دن میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مضر اثرات کی طرف میں لے کے چلوں تو مضر اثرات ویسے تو اس کے کوئی نہیں ہے، لیکن اگر آپ مقدار سے زیادہ استعمال کریں گے تو پھر آپ کے لیے یہ نقصان دہ ہوتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 پہ وہ خواتین جو حاملہ ہیں
وہ اجوائن بالکل بھی استعمال نہیں کریں گی۔ تیسرے نمبر پہ ایسی خواتین جو بچوں کو فیڈ کرواتی ہیں ان کے لیے بھی اجوائن کا استعمال مضر ہو سکتا ہے، تو یہ 3 اس میں احتیاط لازمی ہے، یہ ضرور کریجیے گا آپ لوگ۔ نفع خاص اس کا جو ہے وہ زیادہ معدے وغیرہ میں ہی ہے، اسی طرح یہ گیس کو توڑنے میں، پیٹ کے درد وغیرہ میں کام کرتی ہے۔ اس کے متبادل کے طور پہ، بدل کے طور پہ ہم لوگ کلونجی کو استعمال کراتے ہیں۔ یہ تھے اجوائن کے طبی فوائد، امید ہے آپ لوگ اس کو جان پائے، کیونکہ طبی فوائد سے نا واقف ہوں گے، تو آج یہ ویڈیو ہم نے بنائی، آپ لوگ انشاءاللہ ان چیزوں سے آپ کو واقفیت ہوئی ہوگی اور انشاءاللہ آپ لوگ اپنی زندگی میں بھی اس کو لے کر آئیں گے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں دواخانہ اجمل خان کی جو مرکب ادویات ہیں ان میں کن کن میں اجوائن کو استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو معجون نان خوا ہے، اسی طرح ارک اجوائن کے نام سے بھی ہے، اسی طرح جوارش زرونی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور بہت سی ایسی جوارشات اور معجون جس میں جو معدے کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان کے اندر اس کو بطور جوس استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کو اسی طرح مختلف نسخہ جات میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، مختلف عوارض میں مختلف نسخہ جات کے ساتھ اور اس کی ترتیب کے مطابق اس کو استعمال کرایا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو تھوڑی سی معلومات دیتا چلوں کہ اجوائن سے ریلیٹڈ یا وہ لوگ جن کے معدے وغیرہ کا مسئلہ ہے یا جو ابھی میں نے ویڈیو میں ڈسکس کیا اس سے ریلیٹڈ آپ لوگ اگر حکماء حضرات سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ لوگ تو ہمارے دواخانوں کے نزدیک ہیں تو آپ تشریف لے آئیں، اگر دور ہیں تو آپ کے لیے سہولیت ہم لوگ دے رہے ہیں کہ آپ واٹس ایپ کے ذریعے بھی، فیس بک کے ذریعے بھی، پی ٹی سی ایل ٹیلی فون کے ذریعے اور ای میل کے ذریعے ہم لوگ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو پھر جو آپ کا مزاج ہے، آپ کے جو کیفیت ہے، اس کو دیکھتے ہوئے کہ کون سا نسخہ آپ کے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکتا ہے، آپ کے مزاج کے ساتھ چل سکتا ہے، تو اس کے آپ کو حکیم صاحب گائیڈنس دے دیں گے، آپ اس کے مطابق پھر چلیں۔ ہماری جو مختلف مرکب ادویات ہیں اجمل دواخانے کی، یا جڑی بوٹیاں ہیں، اجوائن ہے، یا اس طرح دوسری جتنی جڑی بوٹیاں ہیں، یہ چیزیں مرکب ادویات یا جڑی بوٹیوں کی صورت میں اپنے گھر تک منگوانے کے لیے ہماری آپ ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں آرڈر دے کے گھر بیٹھے بآسانی بغیر کسی مشکل کے یہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج کا یہ معلوماتی پروگرام جو سا ہے آپ اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں، اپنے دوست رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا، اور جو نئے ناظرین ہیں وہ چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ مزید معلوماتی پروگرام آپ تک پہنچ سکیں۔ تو آج کے اس معلوماتی پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم اسد اللہ آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے معلوماتی پروگرام کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ، السلام علیکم۔